اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء یبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيء عدل وعفوه وتفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها صلى فغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل أو كنتم في بروج مشيدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فنا وكل مدة فيها إلى انتهاء فواعجبا كيف هذه الغفلة وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل سيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأسفا إلى متى تلك الرهنان في دار بالبلاء محفوظة بالقدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا يسمو العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقد أجسادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا جيران لا يتانسون وأحباء لا يتزاورون وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد وأنفسا إذا سلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد وحزنا إذ انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وقلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام راوی کہتا ہے کہ امام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ میرے گھر والے میری بات سنتے ہیں، میرے گھر والے میری بات مانتے ہیں، تو کیا ہمیں انہیں نیکیوں کی ہدایت کرنا چاہیے؟ جس وقت اس نے یہ سوال کیا ہے کہ میرے گھر والے میری بات مانتے ہیں، میری بات سنتے ہیں، اور کیا مجھے ایسی صورت میں نیکیوں کی ہدایت کرنا چاہیے، تو امام نے فرمایا ہاں، اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہو، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اگر یہ آیت تمہاری نظر میں ہے تو ضرور تم کو اپنے گھر والوں کو ہدایت کرنا چاہیے،
اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ہم سب کو معصومین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد۔ الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ امام المسلمین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ وعلى سیدۃ نساء العالمین وبسط خاتم النبیین سیدتنا فاطمۃ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا۔ الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين محمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر محمد ابن علی وعلی ابن محمد
والحسن بن علی علیہم الصلاۃ والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماحی آثار البدع والطغیان حازم ابنیت الشرک والنفاق صلوات اللہ وسلامہ علیہ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ میں خود اپنے کو اور آپ سب کو تقوی الہی اور عبادت و اطاعت پروردگار عالم کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں۔ مولا متقیان کہ کلام بلاغت نظام نہج البلاغہ کے آخری حصے کی آخری حکمتیں آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہیں۔ گفتگو جہاں تک پہنچی تھی اسی کے آگے آج 412 نمبر کی حکمت ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی تربیت کے لیے، نفس کا مطلب یعنی خود اپنی ذات، خود اپنی تربیت، اپنے نفس کی تربیت کے لیے یعنی یوں کہا جائے کہ خود اپنی تربیت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کرو، ان چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے پرہیز کرو جنہیں دوسروں کے لیے برا سمجھتے ہو۔ اس سے بڑھ کے کوئی نسخہ اپنی تربیت کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کے اپنے نفس کی تربیت کے لیے اس سے بہترین نسخہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی تربیت چاہتے ہیں، اپنے نفس کی تربیت چاہتے ہیں، تو اس کا آسان سا علاج یہ ہے کہ ہم جو چیزیں دوسروں کے لیے برا سمجھتے ہیں، جو چیزیں اپنے لیے ہم بری سمجھتے ہیں، دوسروں کے سلسلے میں بھی ہم ان کو برا سمجھیں۔ اس کے بعد 415 نمبر کی حکمت ہے، جس میں مولا نے فرمایا دنیا کی صفت بیان کرتے ہوئے کئی مقامات پر نہج البلاغہ میں، خطبوں میں، خطوں میں، کلمات حکمت میں مولا نے دنیا کی حقیقت سے آگاہ کیا ہے، اور بعض مقامات پر دنیا کی صفتوں کو بیان کیا ہے۔ یہاں کے اوپر بھی دنیا کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ دھوکہ دیتی ہے۔ دنیا کی صفت یہ ہے کہ دھوکہ۔ اب جو لوگ ہوشیار ہوتے ہیں وہ اس سے دھوکہ نہیں کھاتے ہیں، لیکن اکثر جو دنیا میں ہوشیار سمجھے جاتے ہیں وہی دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہ دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے۔ دنیا سے کبھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، دنیا ہمیشہ نقصان پہنچائے گی۔ ایک طرف ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ ہو رہا، دوسری طرف نقصان ہو رہا ہو۔ ہم کو احساس نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ ایک طرف سے دولت آ رہی ہے، مال آ رہا ہے، ہماری اکنامک رونق پکڑ رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت اللہ مہربان ہے اور ہر طریقے سے ہم کو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے، لیکن کہیں دولت کمانے کے لیے واجبات تو نہیں چھوٹ رہے ہیں، کہیں دولت کمانے میں کہیں اتنا ہم مصروف تو نہیں ہو گئے کہ بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، کہیں دولت کمانے کے لیے ہم نے کہیں گھر کو تو ترک نہیں کر دیا ہے، سماج کو تو نہیں چھوڑ دیا ہے، کہیں مسجد امام باڑے سے تو دور نہیں ہو گئے ہیں۔ دولت 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 دولت، نہ مسجد، نہ امام باڑہ، نہ گھر بار، نہ اولاد، نہ سماج، بس دولت، بس دولت۔ تو مولا فرماتے ہیں یہ دھوکہ بھی دیتی ہے، یہ نقصان پہنچاتی ہے، اور پھر کیا کرتی ہے؟ دھوکہ دے کے، نقصان پہنچا کے
یہ رکتی نہیں ہے، گزر جاتی ہے۔ اگر رکے تو بدلہ بھی لیا جائے، لیکن آپ بدلہ کیسے لیں گے؟ اسے کو رکتی ہے ہی نہیں ہے، دھوکہ دیتی ہے، گزر جاتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ اللہ نے اسے نہ اپنے اولیاء کے ثواب کے لیے پسند کیا، ثواب کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ جناب آدم سے لے کے ختمی مرتبہ تک، امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ تک، اللہ کے لیے جو کوششیں ان اولیاء الہی نے کی ہیں، اس کا اجر کیا دنیا میں ممکن ہے؟ اس کا بدلہ کیا دنیا میں ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے دنیا کو ثواب کے لیے پسند ہی نہیں کیا، اپنے اولیاء کے لیے بھی اس کو ثواب کے لیے پسند نہیں کیا ہے، اور نہ دشمنوں کے عذاب کے لیے۔ ظلم کرنے والے کیسے کیسے ظلم کر کے اور چلے جاتے، نہ تو دشمنوں کے عذاب کے لیے اس کو رکھا اور نہ اپنے اولیاء کے ثواب کے لیے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جزوی طور پر کچھ عبادتیں اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی جزا یا جن کا انعام اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، مثلا صدقہ، مثلا صلہ رحم، کہ جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں بھی انسان کو مل جاتی ہے۔ اگر کوئی صدقہ دے رہا ہے تو اس کی جزا اس کو ملے گی دنیا میں۔ اگر کوئی صلہ رحم کر رہا ہے والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، اس صلہ رحم کا اس کو جزا اس کو دنیا میں مل جائے گی۔ اسی طریقے سے والدین کی خدمت، اس کی جزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ یہ مت بھولیے گا کہ اگر دنیا میں مل گیا تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، نہیں، آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا جزا کی جگہ ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کی جزا اللہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ادھر بھی باتیں ہیں کہ جہاں کے اوپر کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا عذاب اللہ دنیا میں کر دیتا ہے۔ اسی کے مقابلے میں قطع رحم، اگر کوئی والدین سے قطع رحم کرتا ہے تو اس قطع رحم کی سزا اللہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے، کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی طور پہ، کہیں نہ کہیں سے اس کی گرفت اللہ دنیا میں ضرور کرے گا۔ آخرت میں تو ظلم کا انجام برا ہی ہے، دنیا میں بھی ہے۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مولا نے فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، گزر جاتی ہے، اللہ نے اسے نہ تو اپنے اولیاء کے ثواب کے لیے پسند کیا اور نہ دشمنوں کے عذاب کے لیے۔ اہل دنیا کا مطلب دنیا دار، دنیا والے۔ اہل دنیا ان سواروں کی طرح ہیں جنہوں نے جیسے ہی قیام کیا، جیسے ہی خیمہ لگایا، بس فوراً انہیں للکار، حکانے والے نے للکار دیا اور کوچ کا وقت آ گیا اور پھر روانہ ہو گئے۔ دنیا والوں کی مثال ایسے ہی ہے۔ انسان کتنی زحمتوں سے گھر بناتا ہے، ٹائم نہیں لگتا، 1 سیکنڈ میں انسان اس دنیا سے اس میں چلا جاتا ہے، پڑا رہ جاتا ہے۔ کتنی کوششوں سے ایک فیکٹری کھڑی کرتا ہے، ابھی فیکٹری بن کے تیار ہوئی، بیچارہ اس کا ادگھاٹن بھی نہیں کر پاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کہ جیسے ہی اس نے قیام کا ارادہ کیا، ابھی تو رکنے کا چاہا تھا، رکا، ایک پیر رکھا تھا کہ پھر ایک مرتبہ اس نے حکانے والے نے للکار دیا، چلو یہاں سے، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، یہ تمہارا مقام نہیں ہے۔ معبود تو نے دنیا میں بھیجا ہے، پھر ہمارا مقام کیا ہے، ہماری جگہ کیا ہے؟ قرآن پڑھیے، معصومین کی روایتیں دیکھیے، معصومین کی سیرت کو دیکھیے، ہر جگہ، ابھی صبح کی مجلس میں بھی یہی تذکرہ تھا، پروردگار عالم نے جگہ جگہ کے اوپر قرآن مجید میں آخرت کا ذکر کیا ہے، آخرت کا تذکرہ کیا ہے۔
آخرت پر یقین رکھو، جزا آخرت میں ملے گی، انعام آخرت میں ملے گا، ثواب آخرت میں ملے گا، سب کچھ آخرت کے اوپر رکھا ہے، تاکہ انسان اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ لے، اس دنیا میں ایسے ہی زندگی گزارے کہ جیسے اس کا رب چاہتا ہے، جیسے اس کا پروردگار پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد 416 نمبر کی حکمت ہے، جس میں مولا امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے خود ان کو ایک صلوات بھیجتے ہیں۔ محمد مولا فرماتے ہیں کہ خبردار، دنیا کی کوئی چیز اپنے بعد کے لیے چھوڑ کر مت جانا۔ بالکل صاف صاف، دنیا کی کوئی چیز خبردار اپنے بعد کے لیے چھوڑ کر مت جانا، کہ اس کے وارث دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے۔ جو چیز تم چھوڑ کے جاؤ گے، دیکھیے کوئی انسان اللہ نے اس کو دولت دی، ثروت دی، یا کوئی اور کسی نعمت سے نوازا اور اس نے دنیا میں اس کو اچھے راستے پہ لگا دیا یا کار خیر میں لگا دیا، باقیات الصالحات کے طور کے اوپر کہیں اس نے فنڈنگ کر دی، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ جو معلومہ کمایا، کجایا، گھر بار بنایا، فیکٹریاں لگائیں، اب اس کے بعد جو کچھ خود تو ٹھیک تھا، اپنا کمایا کجایا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اب اس کا بعد میں کیا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں اس کے وارث دو طریقے کے لوگ ہوں گے، یا تو وہ ہوں گے جو نیک عمل کریں گے، یا وہ لوگ ہوں گے جو نیک عمل نہیں کریں گے بلکہ غلط راستہ اختیار کریں گے۔ جو مال تو اگر جو لوگ نیک عمل کریں گے، تمہارے بعد جو وارث اس مال کو اپنے قبضے میں لیں گے، اگر وہ نیک عمل کرنے والے ہوئے تو وہی ان کی نیک بختی کا سبب بنے گا۔ یہی مال، اسی سے تم نے کچھ نہیں کیا تھا، نہ کہیں مسجد، نہ کوئی امام باڑہ، نہ کوئی مجلس، نہ کوئی نذر، نہ کوئی نیاز، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی لائبریری، نہ کوئی دین، نہ کوئی اسلام، نہ کوئی قرآن، تم نے خالی جمع کیا۔ اولاد نیک تھی، اس نے اس کو جو ہے صحیح راستے پہ لگا دیا، اولاد اسی مال کی وجہ سے نیک بخت قرار پائی۔ تم قبر میں بیٹھے حساب دے رہے ہو، بتاؤ کہاں سے لائے تھے؟ کہاں سے؟ اس سے نہیں پوچھا جائے گا تم کہاں سے لائے تھے، وہ تو صاف صاف کہہ دے گا ہم کو ہمارے والد دے کے گئے تھے، ہم کو تو چھوڑ کے ترکے میں ملا تھا، ورثے میں ملا تھا، بالکل جائز پیسہ تھا، جو کچھ ہمارے والد دادا چھوڑ کر گئے تھے وہ ہم کو مل گیا۔ پوچھا ان سے جائے گا، یہ بتاؤ تم کہاں سے لائے تھے؟ اب معلوم ہے وہ بیٹھے حساب دے رہے ہیں، جو مال چھوڑ کر گئے تھے یہ اس کے لیے نیک بختی کا سبب بن گیا، اور وہی مال اگر انہوں نے معصیت میں لگا دیا، جو وارث تھے نیک نہیں تھے، انہوں نے گناہ کے راستے پہ لگا دیا، معصیت کے راستے پہ لگا دیا، اب اس معصیت کے راستے پر اور گناہ کے راستے پر لگانے کا نتیجہ کیا ہوا کہ مال کی وجہ سے وہ بدبخت ہو گئے۔ مال نہ ملتا تو بدبخت نہ ہوتے، مال مل گیا راستے سے بے راستہ ہو گئے، اور تم ان کی معصیت میں مددگار بن گئے، ان کو صحیح راستے سے ہٹانے میں تم مددگار بن گئے۔ اور ان دونوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے تم اپنے نفس کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر ترجیح دے سکو، دونوں وارثوں میں سے کوئی بھی نفس کون پسند کرے گا؟ قیامت کے دن اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ جب اللہ کہے گا کہ میری زوجہ کو جہنم میں ڈال دو لیکن مجھے جنت میں ڈال دو، میرے ماں باپ کو ڈال دو جہنم میں، یہ قرآن ہے، لیکن مجھے بچا لو، میرے گھر والوں، میری اولاد کو جہنم میں ڈال دو معبود، لیکن مجھے آج جنت دے دو، میرے پورے خاندان کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن معبود مجھے بچا لے، سب کو ڈال دے جہنم میں لیکن مجھے بچا لے۔ آواز آئے گی کہ نہیں، یہ جہنم ہے، یہ آگ ہے، کھال ادھیڑ دینے والی آگ، لہذا یہاں کے اوپر عدالت ہے۔ تمہاری اولاد نے کیا کیا ہے؟ تم نے کیا ہے۔ تمہارے ماں باپ نے کیا کیا ہے؟ تم نے کیا ہے۔
تمہارے گھر والوں نے کیا کیا ہے تم نے کیا ہے، لہذا نہ تمہارے بدلے میں تمہارے ماں باپ کو ڈالا جائے گا، نہ تمہاری اولاد کو ڈالا جائے گا، نہ تمہارے خاندان کو ڈالا جائے گا۔ عزیزان محترم، امام حسن سے خطاب دیکھیے مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ امام حسن ان چیزوں سے واقف نہیں تھے، العیاذ باللہ، وہ خود امام ہے، خود معصوم ہے، ان کی شخصیت خود ان نکات کی طرف متوجہ اور توجہ دلانے کی محتاج نہیں ہے امام، ان کا کام خود عالم انسانیت کو ان حقائق سے باخبر کرنا اور ان نکات کی طرف توجہ کرنا۔ یہ صرف مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر مولا امام حسن کو خطاب کر کے پوری انسانیت تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ بہرحال مسئلہ انتہائی اہم ہے کہ انسان کو اپنی عاقبت کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ اپنی زندگی میں کرنا ہے، آخرت کے لیے ہم کو جو کچھ کرنا ہے وہ زندگی میں کرنا ہے، مرنے کے بعد دوسروں سے امید لگانا ایک وسوسہ شیطانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہماری اولاد کر دے گی، ہم نے اتنا چھوڑ دیا، یہ کر دیں گے، جماعت کر دے گی، سماج کر دے گی، یہ انجمن کر دے گی، ہم نے ٹرسٹ بنا دیا، ٹرسٹ والے کر دیں گے، کوئی امید مت لگانا کسی سے، جو کچھ کرنا ہے خود کر کے جاؤ، پھر مال بھی پروردگار نے دیا تو اس کا فیصلہ بھی خود کرے گا، چاہے زندگی میں صرف کر دے یا اس کے مصرف معین کر دے۔ اگر مال بچا ہے تو اب زندگی ہی میں اس کا مصرف کیا ہوگا اس کو معین کر دے، فکس کر دے، یہ کار خیر میں لگانا، یہ غریبوں کی مدد میں لگانا، یہ امام باڑے اور مسجد میں، یہ عزاداری میں، یہ مجلسوں کے اوپر، یہ زیارت کے اوپر، یہ حج کی، یہ نمازیں قضا ہو گئیں اس کے اوپر، یہ ہمارا حج باقی رہ گیا تو اس کے اوپر باقاعدہ اس کے معین کیے جائیں کہ جو انسان چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس کے بعد 417 نمبر کی ایک حکمت ہے جس میں ایک شخص نے امام کے سامنے استغفر اللہ کہہ دیا۔ جس وقت امام کے سامنے اس نے کہا استغفر اللہ، بس ایک مرتبہ امام مڑے اور مڑ کے کہتے ہیں تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو جانتا ہے کہ استغفر اللہ کیا ہے؟ یہ استغفار بلند ترین لوگوں کا مقام ہے، بلند ترین لوگوں کا مقام ہے یہ استغفار۔ انبیاء استغفار کرتے ہیں، اولیاء استغفار کرتے ہیں، ائمہ استغفار کرتے ہیں، کس بنیاد پر؟ کیا ان کے یہاں معاذ اللہ کوئی معصیت ہے، کوئی مخالفت ہے، کوئی گناہ؟ نہیں، ہرگز نہیں، خود استغفار خود بہت بلند ہے۔ استغفار خالی گناہ پہ نہیں ہوتا ہے۔ جس وقت نے استغفار کیا امام نے فرمایا کہ بلند ترین لوگوں کا مقام ہے۔ اس کے مفہوم میں جو عام انسان استغفار کرتا ہے اس کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ اس کے مفہوم میں 6 چیزیں شامل ہیں استغفار میں، 6 چیزیں استغفار کے مفہوم میں۔ نمبر 1، ماضی پر شرمندگی، ماضی یعنی پاسٹ، جو ہمارا گزر گیا، جو ہو گیا، جو کچھ ہو گیا ہے اس کے اوپر اکڑ نہ ہو، اس کی طرف سے غفلت نہ ہو کہ ارے ہو گیا تو کیا کیا جائے، نہیں، ہو گیا کیا کیا جائے، کیوں تو نہیں، تم کو اس کے لیے معافی مانگنا ہے، تم کو اس کے لیے گڑگڑانا ہے، تم کو اس کی بھرپائی کرنی ہے۔ جو ہو گیا اس کے اوپر شرمندگی۔ دوسرے، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم و ارادہ کہ جو ہو گیا ہے معبود اب تو معاف کر دے، اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تیسرے، مخلوقات کے حقوق کا ادا کرنا، کہ اس کے بعد یوں اللہ کے سامنے حاضری دو کہ جیسے کہ تمہارا دامن بالکل پاک اور صاف اور تم پر کوئی مواخذہ نہ ہو، تم کسی لحاظ سے جواب دہ نہ ہو۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب تم لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ دیکھو کسی کا حق تو تمہاری گردن کے اوپر باقی نہیں رہ گیا ہے۔ اگر کسی کا حق تمہاری گردن کے اوپر باقی ہے تو پہلے اس حق کو ادا کرو، بعد میں استغفار کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔
چوتھی چیز، جس فریضے کو ضائع کر دیا ہے، جس فریضے کو ہم نے ہاتھ سے جانے دیا ہے، متوجہ نہیں ہوئے، اسے پورے طور پر ادا کرنا۔ اگر نمازیں قضا ہو گئی کسی غفلت کے سبب تو پھر ان کو ان کی ادائیگی، حج چھوٹ گیا حج کی ادائیگی، روزے چھوٹ گئے روزوں کی ادائیگی، اسی طریقے سے جو بھی واجب ترک ہوا ہو۔ پانچویں، جو گوشت مال حرام سے بنا ہو، یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جو گوشت مال حرام سے بنا ہو اسے رنج و غم سے پگھلا دینا، یہاں تک کہ کھال ہڈیوں سے چپک جائے اور نیا گوشت جو پاک گوشت ہو وہ پیدا ہو جائے۔ کتنا سخت ہے یہ جو حرام کی غذا سے ہمارا خون اور ہمارا گوشت بنا ہے، اس کو اس طریقے سے تم کو ڈائٹنگ کرنی ہے کہ یہ ختم ہو جائے، یہ ہڈیوں سے مل جائے، اور ہڈیوں سے ملنے کے بعد پھر اب پاک غذا اس طریقے سے استعمال کرو کہ اس پاک غذا سے تمہارا نیا خون اور نیا گوشت بنے۔ چھٹے، جسم کو ویسے ہی اطاعت کا مزہ چکھاؤ جس طرح معصیت سے یہ لطف اٹھا رہا تھا۔ جب تم گناہ کر رہے تھے کیسے تم لطف اندوز ہو رہے تھے، ویسے اطاعت کے لیے اس کو مجبور کر کے اطاعت کے لیے اس کو آمادہ کرو، اطاعت کے لیے تیار کرو، اور اس کے بعد کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ان تمام 6 باتوں کے بعد بڑی مشکل ہے، بڑا سخت ہے، لیکن عزیزو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پروردگار خود ہی فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے زیادتی کی ہے، اپنے نفس کے اوپر زیادتی کی ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ پروردگار عالم گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ بس عزیزان محترم، اس ہفتے جو ایک عظیم سانحہ عالم شیعت میں رونما ہوا، اور وہ یہ کہ ایران کے سابق صدر اور انقلاب اسلامی ایران کے ایک اہم ستون اور اس انقلاب کے پاسبان، مفسر قرآن، عالم بابصیرت آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی صاحب کا انتقال۔ ہاشمی رفسنجانی صاحب کی شخصیت ایک ایسی ہماگیر شخصیت، ہماجہت شخصیت تھی کہ جن کے انتقال سے نہ صرف ایران، نہ صرف پورا عالم تشیع بلکہ پورے عالم اسلام کا ایک عظیم نقصان ہوا ہے۔ اس لیے کہ بہت بڑے بڑے بحرانوں سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے، چین سے بیٹھے ہوئے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیسے کیسے چیلنج آتے ہیں۔ ان چیلنجوں سے کیسے نپٹا جائے، کیسے مقابلہ کیا جائے، ان سارے چیلنجوں سے نپٹنے میں ایک اہم کردار اس وقت پورے عالم تشیع میں اور پورے عالم اسلام میں آغا ہاشمی رفسنجانی صاحب کا تھا۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور تمام علماء اور مراجع جو موجود ہیں ان کے سایوں کو ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما، اسلام دشمن طاقتوں بالخصوص امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود کا خاتمہ فرما۔ بار الہ مومنین جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما، جنہوں نے التماس سے دعا کہی ان کی جو بھی دینی اور دنیاوی حاجتیں ان کو پورا فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔